القبلہ تشریف لا چکے ہیں صاحب حضرت کا استقبال کرتے ہیں. نعرے تکبیر. نعرے حیدری یا نعرے غوث. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. علم و عرفان نور و نکہت کل اجالا آپ کا. یا رسول اللہ علم و عرفان نور و نکہت کل اجالا آپ کا. یہ خدائی آپ کی خود حق تعالی آپ کا، یہ خدائی آپ کی خود حق تعالی آپ کا. اس جہاں میں قبر کی تاریکیوں میں حشر میں، اس جہاں میں قبر کی تاریکیوں میں حشر میں ہر جگہ آرام سے ہے نام لیوا آپ کا، ہر جگہ آرام سے ہے نام لیوا آپ کا. انبیاء کا علم مانند سمندر بے قرار، انبیاء کا علم مانند سمندر بے قرار. کل سمندر انبیاء کے ایک قطرہ آپ کا، کل سمندر انبیاء کے ایک قطرہ آپ کا. آپ تو سرکار ہیں، سرکار کا کیا پوچھنا، آپ تو سرکار ہیں، سرکار کا کیا پوچھنا. ساری امت بخش والے کا نواسا آپ کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری یا ساری امت بخش والے کا نواسا آپ کا. صلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد.
وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا باوزیر سالم صاحب، محترم مولانا فرحت علی صدیقی اشرفی صاحب مدد اللہ العالی، اور فلاحی تنظیم غلامان مصطفیٰ کے صدر، نائب صدر، معتمد اور جمیع محترم مکرم حاضرین کرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کے لیے میں نیا نہیں ہوں، میرے لیے آپ نئے نہیں ہیں۔ آپ حضرات وہ ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے حضرات وہ ہیں جن کی خدمت میں ہر سال پابندی سے حاضر ہو رہا ہوں۔ 3 سال سے جن محبتوں سے آپ نے مجھے نوازا ہے، شاید ہی کسی علاقے نے مجھے ایسی محبتیں دی ہوں۔ آپ ہی حضرات ہیں جن لوگوں نے بے پناہ محبتیں مجھے دی، اور یاقوت پورے میں آنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے گاؤں لوٹ گیا ہوں، میں اپنے شہر کو آ گیا ہوں۔ اور دوستو، پھر یاقوت پورے کا کمال کیا ہے؟ حاضرین کرام، ساری دنیا میں میلاد منایا جاتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محافل ساری دنیا میں منعقد ہوتی ہے۔ آقا کے غلام دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں محمد رسول اللہ کا نام بلند نہیں ہوتا، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں آقا کے چاہنے والے نہیں پائے جاتے۔ مگر دوستو، ساری دنیا میں آقا کے غلام پائے جاتے ہیں، مگر آقا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں، لوگوں مجھے ہندوستان سے محبت کی بو آ رہی ہے۔ دوستو، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سرکار کے چاہنے والے ہندوستان میں رہتے ہیں۔ دوستو، یہ میرا کہنا نہیں ہے کہ آقا کے چاہنے والے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ خود حضور فرماتے ہیں، مجھے ہندوستان سے محبت کی بو آ رہی ہے۔ دوستو، ساری دنیا میں ہندوستان عاشقوں کا مقام، ہندوستان چاہنے والوں کا مقام، ہندوستان محبت کے نغمے سنانے والوں کا مقام۔ پھر ہندوستان میں اگر آپ نظر دوڑا کر دیکھیں، سارا ہندوستان آقا کی عظمت کے ترانے گا رہا ہے۔ مگر دوستو، BBC کی رپورٹ ہے کہ ہندوستان میں محبتوں میں جو مقام حیدرآباد نے حاصل کر لیا، کسی اور شہر کو مقام حاصل نہیں ہے۔ حیدرآباد رسول کائنات کی محبت میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ حیدرآباد آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے معاملے میں ساری ہندوستان میں ممتاز نظر آتا ہے۔ اور دوستو، مجھے کہنے دیجئے، حیدرآباد کے گلی کے ایک چھوٹے چھوٹے بچے سے پوچھے، آقا کائنات کے ایک عاشق سے پوچھے کہ حیدرآباد میں سب سے زیادہ آقا کی محبت کرنے والے کہاں پائے جاتے ہیں؟ چھوٹا سا سنی بچہ جواب دے گا، آقا کے جیسے عاشق، آقا کے جیسے چاہنے والے یاقوت پورے میں پائے جاتے ہیں، کہیں اور نہیں پائے جاتے۔ دوستو، یہ مقدس گروہ سے میں مخاطب ہوں۔ آپ نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ آپ نے جیسی میلاد منائی، شاید ہی شہر میں کسی نے منائی ہو۔ سارے شہر حیدرآباد سے لوگ دیکھنے آتے ہیں یاقوت پورا۔ حاضرین کرام، یہ کیوں ہے؟ یہ اس واسطے ہے کہ آپ اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، یہ اس واسطے ہے کہ آپ اپنے آقا کو چاہتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ علم و عرفان کی وہ بلند معراج پر ہم نہیں ہیں، یہ درست ہے کہ اخلاق و کردار کے وہ بلند مرتبے پر ہم نہیں ہیں، یہ درست ہے کہ وہ کردار، وہ اخلاق، وہ علم، وہ معرفت ہمارے پاس نہیں جاتی۔ مگر دوستو، یاقوت پورے والے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ علم کی وجہ سے ہمارا مقام ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ آقا کی غلامی ہمارے رہنے دل میں پائی جاتی ہے۔ دوستو، آپ وہ خوش نصیب حضرات ہیں کہ یاقوت پورے کو اس طرح سجاتے ہیں، جب میلاد کی شب کوئی اس علاقے میں پہنچ جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ یاقوت پورے کی گلیوں میں نہیں پھر رہا ہے، مدینے کی گلیوں کا نظارہ کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوستو، آقا کے عاشقوں کے مجمع سے میں مخاطب ہوں۔ میں چاہوں گا کہ اس مدینے والے آقا کا ہم اور آپ محبتوں کے ساتھ ذکر کریں۔ میں نے سوچا، حضرت قبلہ کی تقریر جاری تھی، حضرت قائد اہل سنت حضرت علامہ سید شاہ اولیاء حسینی مرتضیٰ صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی خطاب فرما رہے تھے۔ میرا ذہن کام کر رہا تھا کہ میں کون سی آیت کی تلاوت کروں۔ سارے قرآن پر میں نظر دوڑاتا جا رہا تھا، میں غور کرتا جا رہا تھا کہ کس آیت کا انتخاب کیا جائے۔ دوستو، جب قرآن کے الحمد سے لے کر والناس تک میں غور کرتا ہوں، ہر آیت پکار اٹھتی ہے۔ جو میں نے سوچا کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ دوستو، سارا قرآن آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے ترانے گا رہا ہے۔ شرط ہے ایمان کی آنکھ مل جائے۔ دوستو، آقا کی عظمت قرآن کے ہر پارے میں ہے، آقا کی عظمت قرآن کے ہر سورے میں ہے، آقا کی عظمت
قرآن کی ہر رکوع میں ہے، آقا کی عظمت قرآن کی ہر آیت میں ہے، آقا کی عظمت مجھے کہنے دیجئے آقا کی عظمت قرآن کے ہر حرف میں ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام کہ اللہ فرماتا ہے تلک الرسل، وہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں رسول تو ہے مگر تمام رسول برابر نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بات دی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کا جواب جب تک نہیں ملے گا میں آگے بڑھنے والا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے رسول برابر نہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض سے اونچا کیا ہے، بعض کو بعض سے بلند کیا ہے۔ رسول برابر نہیں، نبی برابر نہیں۔ دوستو یہ کون سے انسان نکلے ہیں کہ رسول سے برابری کی دعوے کر رہے ہیں؟ دوستو کچھ جماعتیں نکلی ہیں جن کا کہنا یہ ہے ہم رسول کی طرح ہیں، ہم رسول جیسے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نادانو، رسول برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ رسول کی برابری کرنے کہاں چلے؟ دوستو ایک مسجد کا امام اور اس کے مقتدی برابر نہیں ہو سکتے۔ میرا بچپنا تھا، میں نے کیا کیا میں نہیں جانتا تھا، مسجد مجھے لے جایا گیا، میرے بڑے بھائی امامت کر رہے تھے، میں نے صف توڑی، امام کے بازو جا کر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا آپ یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے، میں نے کہا کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ میرے بھائی کے بازو میں نہیں کھڑا ہو سکتا، دن رات میں ان کے بازو بیٹھا کرتا ہوں، میں کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ لوگوں نے کہا نماز کے باہر یہ آپ کے بھائی ہیں مگر نماز میں جب آ جائیں آپ ان کے برابر نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ امام ہیں۔ دوست نیت باندھنے کی بات آئی، میں نے کہا 2 رکعت پڑھتا ہوں اپنے بھائی کے پیچھے، لوگوں نے کہا رشتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب یہاں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا تو کہنا امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہوں۔ آپ کے بڑے بھائی ہوں گے، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، آپ رشتہ نہیں لگا سکتے، امام کہنا پڑے گا۔ تو دوستو پتا کیا چلا؟ اگر امامت کو تسلیم کر لیا جائے رشتہ نہیں لگایا جا سکتا، امامت کو تسلیم کر لیا جائے برابر نہیں کھڑا ہوا جا سکتا۔ دوستو کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے، کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہم رسول کے برابر ہیں۔ قرآن کہے گا نادانو، اگر برابری کی بات کرنی ہے تو پہلے امت سے نکل جانا ہوگا تب برابری کی بات کرنی ہوگی۔ امت میں رہ کر برابری کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک وہ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ دوستو آپ بڑے علم والے اور بڑے معرفت والے، آقا کی شان سننے والے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے کس سے کلام فرمایا ہے۔ کون ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، اللہ کے حضور وہ حاضر ہوتے۔ دوستو میں آپ کی خدمت میں نکتہ پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شان کیا؟ اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ کے حضور حاضر ہونے والے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کرنے والے۔ کیسے؟ جب بات کرنا ہوتا طور پر جاتے، جب کلام کرنا ہوتا طور پر جاتے، جب عرض کرنا ہوتا طور پر جاتے، جب تورات دینے ہوگی طور پر جاتے۔ موسیٰ کو جب اپنی معروضات اللہ کے حضور پہنچانی ہوتی، موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے۔ دوستو ہمارے آقا کا معاملہ کیا ہے؟ آقا قرآن لینے کے لیے کوہ صفا پر نہیں جاتے، آقا قرآن لینے کے لیے غار ہرا نہیں جاتے، آقا قرآن لینے کے لیے غار ثور نہیں جاتے۔ اللہ فرماتا ہے میرے مصطفیٰ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وہ موسیٰ ہیں، کلام کرنے کے لیے میرے پاس آیا کرتے ہیں۔ تم حبیب اللہ ہو، تمہیں کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جہاں رہو میرا قرآن تمہاری خدمت میں آ جایا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تم میرے حبیب ہو، تمہیں کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے میرے حبیب۔ تم مکے میں رہنا کلام مکے میں آ جائے گا، تم بدر میں رہنا کلام بدر میں آ جائے گا، تم حنین میں رہنا کلام حنین میں آ جائے گا، تم خیبر میں رہنا کلام خیبر میں آ جائے گا، تم جنگ میں رہنا کلام جنگ میں آ جائے گا، تم مسجد میں رہنا کلام مسجد میں آ جائے گا، تم بازار میں رہنا کلام بازار میں آ جائے گا۔ دوستو آقا کی شان یہ ہے، آقا کی فضیلت یہ ہے، آقا کا احترام یہ ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میرے آقا میرے بستر پر تشریف فرما تھے، اللہ کا کلام وہاں بھی آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک نعرہ مجھے اسٹیج سے
سے نہیں چاہیے، عوام سے چاہیے تاکہ آپ بات کو سمجھیں. اسٹیج والے تو سمجھ، ایک نعرہ پبلک سے اگر کوئی نعرہ. حاضرین کرام، آپ بولیں گے، بول بول کر نعرے لگانے کا شوق بھی، تقریر بھی کی جا رہی ہے، نعروں کا شوق. دوستو نعروں کا شوق نہیں کیا جا رہا ہے. دوستو آپ زندہ آقا کی امت ہے، زندگی کا ثبوت دیتے رہنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس رسول کو مانتے ہیں کہ 1400 سال ہو گئے، آقا آج بھی کرم فرما رہے ہیں. دوستو اس رسول کے ہم غلام ہیں جس رسول نے انسان کو انسانیت عطا فرمائی. آدمی تو تھے، آدمیت ختم ہو گئی تھی. انسان تو تھے، انسانیت ختم ہو گئی تھی. وہ آقا آئے تو انسان کو انسان بناتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے. الغرض اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ رسول ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. دوستو رسول کی ذات بہت بلند و بالا ذات. رسول کی ذات آپ کی خدمت میں رکھوں کہ کوئی آقا کی شان بیان نہیں کر سکتا. محفل ہم نے سجائی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کارنامہ اندر نہ آئی. دوستو آقا کائنات کا کیا ہم ذکر کریں، ہماری حیثیت کیا کہ آقا کا ہم نام لے سکیں. آپ کا مقام کا کہ آقا کا آپ نام سن سکیں. دوستو رسول اتنے بلند و بالا رسول ہیں کہ وہ نام لینے والوں کا احسان کبھی نہیں رکھتے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم رات جاگ کر رسول اللہ پر احسان نہیں. آقا کائنات کا نام لے لینے والا آقا کی رجسٹری میں اپنا نام لکھا لیا کرتا ہے. آقا کی محبت میں بیٹھنے والا آقا کے غلاموں کے نام آقا کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. آقا دیکھ رہے ہیں کہ کون سا غلام میری محفل میں بیٹھا ہوا ہے، کون سا غلام میرے ذکر سے سن کر خوشی کا اظہار کر رہا ہے. دوستو میں آپ کی خدمت میں رکھوں، میلاد ہم نے منایا، ذکر کی محفل ہم نے سجائی، آقا کی یاد ہم نے منائی. دوستو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یاد منانے والے کا کبھی احسان نہیں رکھتے. آپ کی خدمت میں رکھوں، میں اپنی مرضی سے بات کر رہا ہوں نہیں. دوستو پیغمبروں کی پاکیزہ جماعت میں آپ نظر اٹھا کر دیکھیں، ایک پیغمبر آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو کھل کر رسول اللہ کی خوشخبری سناتے رہے. کیا کہہ کر؟ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جب بھی گیدرنگ انہیں ملتی، جب بھی لوگ انہیں ملتے، جب بھی مجمع انہیں ملتا، جب بھی لوگوں کا اجتماع انہیں ملتا، وہ کہتے لوگوں سنو، تمہاں میرے بعد خاتم الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، نبیوں کے سردار تشریف لانے والے ہیں. انہوں نے اپنی گیدرنگز میں رسول اللہ کے آنے کی خوشخبری دی. آقا کائنات نے احسان نہیں رکھا. آقا کائنات نے بدلے میں جواب فرمایا ہے میری امت، تم لوگوں کو میرے انتظار پر عیسیٰ علیہ السلام نے مجبور کیا تھا. عیسیٰ نے میرے آنے کی خوشخبری دی تھی، میں تمہیں عیسیٰ کے آنے کی خوشخبری دے دوں گا. دوستو آقا کائنات ایسے احسان اتارا کرتے. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آقا آنے والے ہیں، 500 ساڑھے 500 سال بعد آقا آ گئے. آقا نے کیا کیا؟ عیسیٰ تم نے میرا انتظار کرایا تھا، لو میری امت کو میں تمہارا انتظار کراؤں گا. آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 1400 سال سے انتظار کیا جا رہا ہے. آقا نے احسان اتارا. ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں، کعبے کی تعمیر کی جا رہی ہے. کس کی تعمیر؟ کعبہ بنایا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم. عرض کرتے ہیں مولا میری اولاد میں اپنا رسول بھیج دے، مولا مجھے سید الانبیاء کا دادا بنا دے. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم رسول اللہ کے لیے دعا مانگتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں ابراہیم تمہارا احسان نہیں رکھا جائے گا، تم نے میرا ذکر کیا، تم نے میرے لیے دعائیں مانگی، اب تا قیام قیامت جب تک مسلمان نماز پڑھتے رہیں گے تم پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. دوستو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ دعا مانگی. آقا نے فرمایا مجھ سے محبت کا اظہار کیا، میرے لیے تم نے دعائیں مانگی ابراہیم، اب کیا ہوگا؟ تا قیام قیامت جب تک مسلمان اس دھرتی پر پائے جائیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے ساتھ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو پیغمبروں کی 1,24,000 کم و بیش جماعت میں رسول اللہ نے حضرت ابراہیم کو نماز میں شامل فرما لیا. کیوں؟ حضرت ابراہیم نے آقا کو یاد فرمایا تھا. دوستو آقا اس طرح کرم
फरमाते हैं आप जाग कर आका पर एहसान नहीं कर रहे हैं, वो तो हम पर एहसान का बदला इनायत फरमाने वाले हैं। दोस्तों आपकी खिदमत में रखूं, जरा आप ईमान का जायजा लें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं रसूलुल्लाह के दादा, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, तवाफ जारी था, मैं काबे का तवाफ कर रहा हूँ, सुबह का प्यारा मंजर है, मैं देखता हूँ कि आसमानों से रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, का सारा शहर मक्का अनवार से मुनव्वर हो गया है, सारा शहर मक्का महकने लग गया है। इरशाद फरमाते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, क्या हुआ, अचानक मैं देखता हूं कि काबा अब्दुल्ला के घर की जानिब झुक गया है। दोस्तों इसीलिए कहने वाले ने कहा सारी दुनिया करती है काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ घरे वाला तेरा। ए रसूल पाक, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जो ही काबा सजदरेज हो गया, मैं दौड़ते हुए गया, जाकर पूछने लगा अब्दुल्ला के घर क्या हुआ। कहने वालों ने कहा कि अब्दुल्ला के घर रसूल कायनात की तशरीफ आवरी हो गई है। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में रखूं, काबे ने एक मर्तबा सजदा किया, सिर्फ एक मर्तबा, काबा एक मर्तबा अल्लाह के रसूल के आगे झुका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया काबा, ऐ काबे तेरे झुकने को खाली नहीं रखा जाएगा, तू मेरे घर की जानिब एक मर्तबा झुकता है, अब मेरी सारी उम्मत ता क़यामत तेरे आगे झुका करे। नारे तकबीर। बास पर हमने फजीलत दी है, बास को हमने बास पर मर्तबा इनायत फरमाया है। दोस्तों कैसे मर्तबा इनायत फरमाया, आप देखेंगे अंबिया किराम की जमातों को, वइला समूद अखाहुम सालिहा, हमने सालेह को समूद की तरफ भेजा, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमी, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी, हमने इब्राहीम को उनकी कौम की तरफ भेजा, वइला मदियन अखाहुम शुअैबा, हमने शुअैब को मदियन की तरफ भेजा, वइला समूद अखाहुम सालिहा, हमने सालिह को समूद की तरफ भेजा। हर पैगंबर के बारे में अल्लाह फरमा रहा है हमने सालेह को उनकी कौम की तरफ भेजा, आदम को उनकी कौम की तरफ भेजा, नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, रसूल हजरत इब्राहीम को उनकी कौम की तरफ भेजा, इस्माइल को उनकी कौम की तरफ भेजा। हर पैगंबर को हमने उनकी कौम की तरफ भेजा, मगर जब रसूलुल्लाह को भेजने की बारी आई, इरशाद फरमाया या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों वो छोटे पैगंबर थे जो खास खास मकामात के लिए आया करते थे, मेरा मुस्तफा आ रहा है तो किसी खास मुल्क, किसी खास खित्ते, किसी खास कंट्री के लिए नहीं आ रहा है, मेरा रसूल आएगा तो सारी कायनात के लिए रसूल बनकर आ जाएगा। दोस्तों फद्दलना बादहुम अला बाद, ये है रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम। जात बहुत बड़ी है दोस्तों, थोड़ा सा आप नाम पर गौर करें, नाम से शान समझ में आती है। हर एक का नाम, किसी का नाम उसके बाप ने रखा, किसी का नाम होता है ना, किसी का नाम उसके दादा रखते हैं, किसी का नाम उस्ताद रखता है, किसी का नाम पीर मुर्शिद रखते हैं, किसी का नाम मस्जिद के इमाम रखते हैं। मगर दोस्तों आकाए कायनात की शान क्या, आकाए कायनात अभी दुनिया में जलवागर नहीं हुए, हजरत आमिना के ख्वाबों में अंबिया की तशरीफ आवरी हो रही है। कभी इब्राहीम आते हैं, कभी मूसा आते हैं, कभी हजरत नूह आते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह की जानिब से सलाम पेश करते हैं और कहते हैं ए आमिना आने वाले का नाम मोहम्मद रखना। दोस्तों पता क्या चल रहा है, हर एक का नाम उसके रिश्तेदारों ने रखा और सरकार का नाम उनके परवरदिगार ने रखा। दोस्तों आका कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व शान पर कुर्बान जाए। आका अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, वो पैगंबरों की बारगाहों में हाजिरी बहुत बड़ा शरफ, हजरत आमिना हजरत इब्राहीम की बारगाह में हाजिर नहीं हो रही है, हजरत मूसा की बारगाह में हाजिरी नहीं दे रही है, खुद हजरत इब्राहीम हजरत आमिना की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। मतलब क्या है, आने वाला फजीलतों के साथ आने वाला है, आने वाला रहमतों की बरसात उतारने के लिए आने वाला है। दोस्तों सारी बातों में गए बगैर में थोड़ा सा तज़किरा आका की मिलाद का आपकी खिदमत में रखो। आका आए तो किस शान से आए। दोस्तों बीबी आमिना फरमाती हैं आका मेरे पेट में तशरीफ लाए तो मामला ये हो गया कि मैं पानी लेने के लिए कुआं जाती, रस्सी से मुझे पानी डोल से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं जाती तो पानी, कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता। क्यों? आका मेरे कोख में तशरीफ फरमा है। इरशाद फरमाती है मैं सख्त पत्थरों से गुजरती, जिस पत्थर पर मैं कदम रखती वो मोम की तरह नरम हो जाया करता था। दोस्तों आका तशरीफ लाने वाले हैं, आप गौर करते जाएं कैसे आका आते हैं तो कैसे। बीबी आमिना फरमाती है हर दुनिया में आने वाला नजिस
नापाक हैसियत से दुनिया में आता है। मगर बीबी आमिना फरमाती हैं मेरे घर में शहजादे तशरीफ लाए, आलम क्या है, ये आने वाला नापाक नहीं था, ये आने वाला नजिस नहीं था, ये आने वाला गंदा नहीं था। इरशाद फरमाती हैं मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो जन्नत की कौसर में पानी ना कर दुनिया में तशरीफ लाते हैं। इरशाद फरमाती है आए कि शान से आए, आका आए तो पानी नहा कर आए। और आलम क्या था, हर आने वाला बरहना आता है, कपड़े नहीं होते, क्लोथलेस, बगैर कपड़ों के दुनिया में आता है। मगर एक आने वाला ऐसे आया, इरशाद फरमाती है आया मेरा लाडला आया, मेरा लाल आया तो इस हैसियत से आया मेरा हबीब। बीबी आमिना फरमाती है कि रेशम के लिबास में मलबूस आया। दोस्तों आका कायनात की इज़्ज़त पर कुर्बान जाए, आते ही आका ने क्या किया, अपने मौला के हुजूर झुक गए, सजदा बजा लाया। उसके बाद क्या, बीबी आमिना फरमाती हैं छोटे छोटे लबहाए मुबारक हिल रहे हैं, आका के होठ हिल रहे हैं। इरशाद फरमाती है मैंने चाहा कि सुनूं कि मेरा नन्हा रसूल क्या कह रहा है। मैं अपने शहजादे को उठाती हूँ, अपने कानों के पास उसके लब लगा लेती हूँ। क्या होता है, इरशाद होता है रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत गुनाहगार होगी, मौला मेरी उम्मत खताकार होगी, मौला मेरी उम्मत सियाहकार होगी, मौला मेरी उम्मत के पास आमाल नहीं होंगे। मैं तुझसे इस मुबारक मौके पर दुआ करता हूं कि मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। दोस्तों आका ने अपनी पैदाइश पर हम गुनाहगारों को याद किया, आका ने अपनी पैदाइश पर हम खताकारों को याद किया, आका ने अपनी पैदाइश पर हम सियाहकारों को याद किया। सुन्नी गुलामों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अपनी मिलाद पर हम गुनाहगारों को याद करते हैं तो क़यामत क़यामत आपके ये गुलाम आपकी मिलाद को याद करते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों एक नुक्ता आपके खिदमत में रखूं, ये वहाबियों का कहना क्या है, ये कहते हैं रसूल 40 साल की उम्र में नबी बनाए गए। कितने साल की उम्र में, 40 साल। हमारे पैगंबर आम इंसान थे, 40 साल की उम्र में नबी बने, 40 साल की उम्र में ऐलान अलग है, नबूवत अलग है। कहते हैं हमारे रसूल 40 साल की उम्र में नबी बने। यही सवाल हजरत जाबिर ने सरकार की खिदमत में अर्ज किया था। क्या पूछा था, मता वजब तलक अन नुबुव्वा, अर्ज किया था सरकार आप नबी कब बने, आका आप नबी कब बने। आकाए कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन। ऐ पूछने वाले मैं इतना बता दूंगा कि आदम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान थे कि तेरा मुस्तफा उस वक्त भी नबी था। दोस्तों आकाए कायनात अलैहिस्सलाम के कुर्बान जाए, जिब्रील अमीन रजी अलैहिस्सलाम आका की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं सरकार आपकी उम्र क्या है। आकाए कायनात पूछते हैं जिब्रील तुम्हारी उम्र क्या है। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं सरकार उम्र का सही अंदाजा तो नहीं है, इतनी बात मैं कह सकता हूं कि एक तारे को मैंने जिंदगी में एक तारा 72,000 साल बाद चमकता है। कितने हजार साल बाद, 72,000 साल बाद चमकता है। इरशाद फरमाते हैं आका उस तारे को मैंने 1-2 बार नहीं 70,000 बार देखा है। 72,000 बार वो चमकता है और मैंने उसको 70,000 बार देखा है। आका इरशाद फरमाते हैं अगर फिर देख लो तो पहचान सकोगे। वो अर्ज करते हैं आका जिसको 70,000 बार देखा है कैसे नहीं पहचानूंगा। आका कुछ नहीं करते, अपनी जबीन मुकद्दस से अपना नाम मुबारक उठाते हैं। हजरत जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम जबीन मुस्तफा में कुछ और मैंने नहीं देखा। वो तारा जो 70,000 साल बाद चमका करता था वही तारा मुस्तफा की जबीन में चमक रहा है। दोस्तों कहने वाले कहते हैं 40 साल की उम्र में नबी बनाए गए, अकलों पर पर्दे पड़ गए हैं। दोस्तों मेरी शादी नहीं हुई, मैं किसी को बेटा नहीं कह सकता। मैं भतीजा कह सकता हूँ, मुझे भतीजा है भांजा है, मैं ये कह सकता हूँ, किसी को बेटा नहीं कह सकता। अगर कोई दादा ना बने किसी को पोता नहीं कह सकता। जिसको पोता होगा वही दादा होगा, यही तो है ना। जिसको बेटा होगा वही बाप होगा। जिसको आप देखते जाए जिसको भांजा होगा वही तो मामू होगा। जिसको भतीजा होगा, भतीजे बगैर चचा नहीं हो सकते, भांजे बगैर
ماموں نہیں ہو سکتے. آپ مثال کو سمجھ رہے ہیں نا. پوتے کے بغیر دادا نہیں ہو سکتے, نواسے کے بغیر نانا نہیں ہو سکتے. دوستو آقا کائنات دنیا میں تشریف لاتے ہیں, کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کم سے کم الفاظ پر غور کر لیتے. آقا ارشاد فرماتے ہیں ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے پروردگار میری امت کو بخش دے. مطلب کیا ہے؟ آقا دنیا میں تشریف لاتے یہ اعلان کر رہے ہیں یہ آنے والا عام انسان کی طرح نہیں آیا, یہ آنے والا امت کا نبی بن کر دنیا میں تشریف لایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دوستو آقا کائنات صلی اللہ, آپ دیکھیں حضور ارشاد فرماتے ہیں ربی حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے. مطلب کیا ہے؟ آقا اپنی پیدائش کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں کہ آنے والا امت کے ساتھ آیا ہے, آنے والا ایسا آیا ہے کہ اس کا نام بھی ہوگا, اس کی امت بھی ہوگی الغرض فضیلت والا. کیسی فضیلت اس کی ہے دوستو, غور کرتے جائیں آقا کی سیرت پر, آقا کی میلاد پر قربان ہوتے جائیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آپ بہت علمی خطاب سماعت فرما چکے ہیں, میں اشارے دیتے ہیں اپنی بات ختم کر دوں گا. دوستو آقا کی میلاد کے بعد کیا ہوا؟ مکے کا دستور تھا, لوگ آتے تھے مکے کو, آیا کرتے تھے کچھ بچوں کو لے جانے کے لیے. کہاں سے آتے تھے؟ مختلف گاؤں سے. ایک آنے والوں میں ایک خاتون آئی, ان کا نام تھا حلیمہ سعدیہ. دوستو نام پر بھی قربان جائیں, ان کا نام رکھا گیا سعدیہ. سعدیہ کے معنی خوش قسمت, فارچونیٹ آپ کہہ سکتے ہیں, بہت زیادہ قسمت والی. اللہ فرماتا ہے حلیمہ سے زیادہ کون خوش قسمت ہوگا کہ آمنہ کے گھر تشریف لانے والا آقا ان کی جھولی میں تشریف لانے والا ہے. دوستو حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کا نام کیا؟ قبیلہ بنو سعد. بنو سعد کے معنی خوش قسمتی والا قبیلہ. دوستو قربان جائے رسول کائنات کی والدہ کا نام کیا؟ آمنہ. آمنہ کا مطلب کیا؟ امانت رکھنے والی. آمنہ کا مطلب کیا؟ امانت رکھنے والی. بینکیں بھی امانت رکھتے ہیں اور معزز لوگوں کے پاس بھی امانتیں رکھی جاتی ہیں. امانتیں رکھتے بہت ہیں, ساری دنیا لوگوں کے امانتیں رکھتی ہیں. آمنہ کون؟ آمنہ وہ جو اپنے پیٹ میں اللہ کی امانت کو رکھا کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس واسطے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آمنہ. آمنہ میری ماں کا نام. بی بی آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ آئی, مکے آئی تو دیکھا کہ کوئی بچہ باقی نہیں تھا. کیوں؟ اس واسطے کہ جس اونٹنی پر بیٹھ کر آئی تھی وہ اونٹنی بڑی کمزور تھی, بڑی لاغر تھی, بہت نحیف تھی, ناتواں تھی. ارشاد فرماتی ہے میں جب مکہ پہنچی تو سارا مکہ خالی ہو گیا تھا. ایک یتیم بچہ رہ گیا تھا عبداللہ کے گھر, ایک یتیم بچہ تھا. میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا جانا چاہیے. انہوں نے فرمایا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ بچے کو لے کر اپنے ساتھ چلے جائیں. حضرت آمنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. بی بی حلیمہ فرماتی میں سوچ کر گئی تھی پسند آئے گا تو لے لوں گی, نہیں تو نہیں لوں گی. ارشاد فرماتی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, ایک بہت خوبصورت بہت جمیل خاتون میرے درمیان تشریف لائی. چہرہ ایسا کہ جو دیکھے ایمان لے آئے, ایسا چہرہ بی بی آمنہ کا. فرماتی ہے میں نے ان خاتون سے عرض کیا آپ کے گھر کوئی بچہ ہے, میں بچہ لے جانے آئی ہوں. حضرت آمنہ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حلیمہ سعدیہ مجھے کہتے ہیں. ارشاد فرمانے لگی دیکھو یہ بچہ یتیم ہے, اس کے پاس اور میرے پاس دینے کے لیے تمہیں کچھ زیادہ نہیں ہے, تھوڑا بہت دے دوں گی. انہوں نے کہا بچے کو تو دکھا دو, بعد میں ڈیسائیڈ کر لوں گی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے قدم اس ننھے رسول کی طرف بڑھنے لگے, اس پیارے مقدس رسول کی طرف میرے قدم بڑھنے لگے. ارشاد فرماتی ہیں جو ہی میں رسول اللہ کی خدمت میں حاصل ہوئی آقا کائنات میری طرف نظر اٹھا کر مسکرا دیتے ہیں. آقا کائنات مسکرا کر مجھے دیکھتے ہیں. اتنا پیار مجھے آیا, میں نے اس رسول کو اپنے سینے سے لگا لیا. ارشاد فرماتی ہے میں نے آمنہ سے کہہ دیا مال نہیں دیتے مت دو, یہ بچہ مجھے دے دو, اس بچے کی خدمت میں کرنا چاہتی ہوں. حلیمہ فرماتی ہے میں اپنے گھر لے گئی, آقا کو دودھ پلانا چاہا, دائیں جانب سے پیتے ہیں بائیں جانب سے نہیں پیتے. میں نے لاکھ کوشش کی آقا نہیں پیتے. میں حیران تھی, میں نے زبان خیال سے عرض کیا آقا یہ ماجرا کیا ہے؟ آقا نے زبان حال سے جواب دیا حلیمہ میں لوگوں کا حق چھیننے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا, اگر دونوں جانب سے میں دودھ پی لوں گا تو میرا رضائی بھائی بھوکا رہ جائے گا. آقا کائنات اس ذات کا نام ہے کہ جھولے میں ہے, انصاف کی تعلیم دے رہے ہیں. دوستو دنیا میں منصفین بہت پیدا ہوئے, انصاف کرنے والے عمر کی ایک منزل کو پہنچ کر انصاف کرتے ہیں. مکے میں پیدا ہونے والا یہ رسول جھولے میں ہے, انصاف کی تعلیم پھیلا رہا ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے آقا کائنات کو اپنے اونٹ پر بٹھایا. اب کیا تھا, ہمارا اونٹ دوڑنے لگا, ہم لوگوں نے وہ اور
گئی تھی ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ عورتیں پکارنے لگی حلیمہ ذرا اپنا اونٹ روکو. جب ہم نے اونٹ روکا تو ان لوگوں نے پوچھا حلیمہ معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا, کیا تم نے سواری بدلنی ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا اے لوگوں, اے عورتوں, میں نے سواری نہیں بدلی ہے, سوار بدل گیا ہے. دوستو غرض یہ باتیں بڑی طویل ہیں. میلاد کہتے ہی اس کو ہے کہ آقا کی میلاد کی شان, آقا کے بچپنے کی شان نظر میں رکھی جائے. جس کے بچپنے کا یہ عالم ہے اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا, جس کی جوانی کا یہ عالم ہے اس کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا. اور دوستو اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. میرے پیارے تیری زندگی کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے افضل ہوگا. دنیا کا ہر آدمی ایک عمر کو پہنچ جانے کے بعد گھٹا کرتا ہے, تو بڑا کرے گا, تیرا نام بڑھے گا, تیرا مقام بڑھے گا, تیری رفعت بڑھے گی, تیری شوکت بڑھے گی, تیرا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا. دوستو اس رسول کو ہم ماننے والے ہیں. الغرض اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے بارے میں ارشاد فرمایا فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. دوستو آقا کائنات کو فضیلت دی گئی. میں نے آپ کی خدمت میں رکھا موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنا ہوتا طور پر جاتے, آقا طور پر نہیں جاتے, کلام خود ان کی خدمت میں آ جایا کرتا تھا. اور دوستو آقا کا ذکر کرنے والے, آقا کی محفلیں برپا کرنے والے, آقا کی یاد میں راتوں کو جاگنے والے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آقا احسان رکھیں گے؟ نہیں. آقا کائنات کچھ دیر کے لیے غار ثور میں رسول اللہ ہجرت کی رات بیٹھے تھے. آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رسول کائنات تشریف لے جا رہے تھے. حضرت امام غزالی مکاشف القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں کبوتر آئے, کبوتروں کے ایک جوڑے نے انڈے دیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کفار آئے, دیکھا کہ دالے بھی ہیں, کبوتر کے انڈے بھی ہیں, پلٹ کر لوٹ کر چلے گئے. اس کے بعد امام غزالی کیا فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ اس جوڑے نے اس موقع پر رسول اللہ کی خدمت کی تھی. اللہ نے کیا کہا؟ اے کبوتر کی جوڑیوں, تم نے میرے رسول کی خدمت کی ہے, کیا ہوگا؟ جب تک حرم رہے گا, حرم کے اطراف و اطراف تمہاری ہی اولاد پائی جاتی رہے گی. دوستو یہ ہے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام. میں 2-3 مثالیں تیزی سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, پھر اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. جی تو چاہتا ہے کہ بہت دیر تک بات کروں, مگر دوستو اتنی غذا دینی چاہیے جتنی ہضم کی جا سکے. دنیا کا اصول ہے, ڈاکٹر بھی جب آپ کو دوا دیتا ہے کہتا ہے بھائی یہ گولی آپ کو یہ جو 1 چمچ صبح میں آپ کو لینا ہے, 1 چمچ شام میں آپ کو لینا ہے, اور یہ 3 دن تک آپ کو کرتے رہنا ہے. آپ نے کیا کیا؟ 3 دن تک تھوڑا تھوڑا کہیں تو ایک ساتھ پی لیں گے. ایک ساتھ جب انسان پی لیتا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اوور ڈوز ہو جایا کرتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو اوور ڈوز ہو. بہت سنا, اتنا سنا کہ کچھ بھی یاد نہیں رہا. دوستو میں نہیں چاہتا, اس واسطے تھوڑی باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, مگر اس خیال سے آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ آپ ان باتوں کو اپنے ذہن و دل میں جگہ دے دیں. دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی شان دیکھیں کیا ہے. اللہ کو حضرت آدم پر پیار آیا, کیا کہا؟ اسجدوا لآدم, اے لوگوں آدم کو سجدہ کرو, آدم پر مجھے پیار آ رہا ہے. دوستو اللہ کو آدم پر پیار آیا, اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. اللہ کو اپنے رسول پر پیار آیا, اللہ نے فرشتوں سے نہیں کہا کہ سجدہ کرو. ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر ہیں. مطلب کیا ہے؟ وہ آدم تھے کہ فرشتوں سے کہا جاتا تھا تم سجدہ کرو, اے فرشتوں تم نہ کرنا, خود پروردگار رسول پر درود پڑے گا. یہ میرے مصطفیٰ کی بات ہے. دوستو حضرت امام اعظم کا دور تھا, ایک کرسچن آیا, ایک عیسائی آیا, اس نے سوال کیا کہ میرا ایک سوال ہے اور تم میں سے کوئی عالم اس کا جواب نہیں دے سکتا. لوگ جمع ہوئے, سوال کیا, کوشچن کیا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. اب کون بتائے؟ اللہ کو پہلے دیکھے گا تو بتائے گا کہ اللہ کیا کر رہا ہے. تمام علماء پریشان, حفاظ کرام کے پسینے نکل گئے کہ اللہ کیا کر رہا ہے, کیسے بتایا جائے. حضرت امام اعظم کا دور تھا, لوگ دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس آ گیا, آ کر کہنے لگا میرا چھوٹا سا کوشچن ہے مگر تمہارا بڑا سا بڑا عالم جواب نہیں دے سکتا. بادشاہ نے کہا کوشچن کیا؟ کوشچن یہ ہے واٹ از ڈوئنگ اللہ ناؤ, اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. بادشاہ کے بھی پسینے چھوٹ گئے. اس نے کہا بھائی جلدی علماء کو بلاؤ, کچھ کرو, اللہ کیا کر رہا ہے, جواب بڑا اہم ہے. حضرت امام اعظم کا دور تھا, لوگ دوڑتے ہوئے حضرت امام اعظم کے پاس گئے کہ حضرت ایک سوال آیا ہے. امام اعظم نے فرمایا میرے پاس اب جواب دینے کے لیے وقت نہیں ہے, کل ظہر کے بعد کا وقت رکھو, ہم آئیں گے, اس کے بعد بات ہوگی. ہوا کیا؟
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے. بادشاہ اپنے مقام سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. وہ کرسچن بھی آیا دربار میں. اس کے بعد جب پوری مجلس سج گئی, ہزاروں کا مجمع تھا, اس نے حضرت امام اعظم نے پوچھا, بھائی تیرا کوشچن, بہت سے علماء کو تو نے پسینے نکال دیے, سوال کیا ہے, سوال رکھ. میرا سوال نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے, بہت آسان سمپل کوشچن میں کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام اعظم نے فرمایا, تیرا سوال ہے کیا, کوشچن تو رکھ. اس نے کہا, میں اتنا جاننا چاہتا ہوں, آپ لوگ اللہ کو ماننے والے, اللہ کا کلمہ پڑھنے والے, اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے, اللہ کے نام پر لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلانے والے, اللہ اللہ کرنے والے, اتنا میرا سوال ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. حضرت امام اعظم مسکرائے, مسکرا کر فرمایا, یہ جواب دینے کے لیے میری ضرورت نہیں ہوگی, اس جماعت میں بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہیں, ان سے تم پوچھ لینا. بچوں کی طرف امام اعظم متوجہ ہوئے, فرمانے لگے, بچوں اللہ کیا کر رہا ہے, اس کا جواب ہمیں چاہیے. بچوں نے کہا, حضرت ہم نے قرآن طوطے کی طرح رٹا ہے, مگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, چلو علماء سے پوچھتے ہیں. علماء کی جماعت سے امام اعظم نے پوچھا, جواب دو. علماء نے کہا, حضرت ہم نہیں جانتے. حضرت امام اعظم نے فرمایا, کیا تم نے 22واں پارہ پڑھا ہے؟ ان لوگوں نے کہا, حضرت پڑھا تو ہے, مگر اللہ کیا کر رہا ہے ہم نہیں جانتے. امام اعظم نے فرمایا, اگر تم نہیں جانتے تو میں جواب دیتا ہوں, یہ جواب کوئی مشکل بھی نہیں ہے. امام اعظم نے فرمایا, لوگوں ہم سے پوچھنے والوں کہ اللہ کیا کر رہا ہے, جواب سنو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ جو کچھ کر رہا ہے, کر رہا ہوگا, سب سے اہم کام جو اللہ کر رہا ہے, اپنے رسول پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان اللہ وملائکتہ یصلون, اللہ پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ کر ختم کر دیا گیا؟ نہیں, یصلون میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں, پڑھ رہا ہے, پڑھتا رہے گا. دوستو آج پڑھا جا رہا ہے, قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. آج ذکر کیا جا رہا ہے, قیامت تک ذکر کیا جاتا رہے گا. اور دوستو مجھے کہنے دیجئے, قیامت کا دن ہوگا, کل من علیہا فان, ساری انسانیت کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. اللہ ہوگا, ذکر کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ ہوگا, نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ ہوگا, اس کے نام پر روزہ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, مگر اللہ موجود ہوگا, اور مصطفیٰ کا ذکر اس وقت بھی کیا جاتا رہا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہر ایک کا ذکر اینڈنگ ہے, دی اینڈ. ہر ایک کے ذکر کو دی اینڈ ہے, مگر رسول اللہ کا نام وہ ہے, چونکہ اللہ نام جپ رہا ہے, اللہ رب العزت رسول کا ذکر کر رہا ہے, اللہ اپنے رسول پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے. کائنات مٹ جائے گی, رسول اللہ کا نام مٹنے نہ پائے گا. دنیا ختم ہو جائے گی, رسول اللہ کا نام بلند ہوتا رہے گا. دوستو اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ آقا کے غلام بن جاؤ. آقا کائنات علیہ السلام کرتے کیا ہے؟ آپ دیکھیں, دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, مگر دوستو کیا کسی کے گھر فاطمہ الزہرا جیسی بھی کوئی پیدا ہو گئی؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آقا کی وہ بیٹی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, فضیلت والے رسول کہتے ہیں, وہ جو ان سے متصل ہو جائے وہ بھی فضیلت والا بن جایا کرتا ہے. کائنات کی لاکھوں کروڑوں خواتین قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگی, مگر کچھ نہیں ہوگا مگر جب فاطمہ الزہرا آنے لگے گی. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کی جانب سے آواز آئے گی, یا اہل المحشر غضوا ابصارکم تمر فاطمہ بنت رسول اللہ. اے لوگوں اپنی نظروں کو جھکا دو, اے لوگوں اپنی نظروں کو پست کر لو, فاطمہ بنت رسول اللہ تشریف لانے والی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ فضیلت والے رسول, ان کی بیٹی ایسی. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, وہ آئیں گی تو 70,000 حور اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گی. سارے اہل محشر کو حکم ہوگا کہ فاطمہ الزہرا کا گزر ہو رہا ہے. دوستو آقا کائنات فضیلت والے ہیں, بس کیا کرنا چاہیے؟ آقا سے اپنے تعلق کو جوڑو, آقا سے اپنے قلب کو جوڑو. جب اٹھو تو زبان سے نکلے یا رسول اللہ, جب بیٹھو تو زبان سے نکلے یا رسول اللہ, جب چلنے لگو تو زبان سے نکلے یا رسول اللہ. دوستو
آقا کا نام ہماری زبانوں پر ایسا جاری ہو جائے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود آقا کا نام ہماری زبانوں پر آ جائے. کیا کہنا چاہیے؟ یا رسول اللہ. دوستو یا رسول اللہ کا نعرہ اس واسطے نہیں ہے کہ میلاد میں لگایا جائے. دوستو آقا کا نام اس واسطے نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ بلند کیا جائے. آقا کی ذات تو ایسی ہے کہ روزانہ انہیں یاد کیا جائے. آقا کا نام ایسا ہے کہ ہر وقت وہ نام لیا جائے. دوستو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ابھی حضرت نے آپ کو ایک نسخہ عنایت فرمایا کہ لوگوں کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے. ایک چیک کرنے کا طریقہ حضرت اولیاء حسینی صاحب قبلہ نے عنایت فرمایا. دوسرا چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کون کیسا ہے یہ جانے، ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے، اور میں کھول کر نہیں بولنا چاہتا، آپ سمجھ جائیں ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے. بعض دیوار پر کے بندر ہوتے ہیں، نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر. یہ لوگ تو اور خطرناک ہوتے ہیں، یا تو ادھر ہونا چاہیے یا تو ادھر. یہ ادھر بیچ والے بڑے خطرناک. بھائی ہمارے پاس آؤ، بھائی ہمارے پاس آؤ، انسان کہاں جائے گا. الغرض آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کون کدھر کا ہے، کچھ مت کریے، اسے اپنے پاس بٹھائیے. اس کے بعد اس کے کان میں ایک مرتبہ کہہ دیجئے یا رسول اللہ. اگر اپنا ہوگا جواب میں آپ کو گلے لگا لے گا، خوشی کا اظہار کرے گا، محبتوں کا اظہار کرے گا، سمجھ لینا کہ یہ اپنا ہے. یا رسول اللہ کہتے ہیں کسی کا چہرہ بگڑ، سرکار کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے، اللہ بولو اللہ بولو. دوستو اللہ اللہ تو سبھی نے کہا تھا. ایک صحابی رسول حضرت حارثہ جنگل میں گم جاتے ہیں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیں صحابہ کا طریقہ کیا تھا اپنی پہچان کرانے کا. جنگل ہے، مشکات شریف کی صحیح حدیث ہے، میں کوئی ہوائی باتیں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں، مشکات شریف کی حدیث ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، جنگل میں قافلے کے ساتھ تھے، آرام کرتے ہیں، قافلہ اٹھ کر آگے نکل جاتا ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ جاتے ہیں، سواری بھی نہیں ہے، کیسے رستہ پار کریں گے، بڑی پریشان ہیں، جنگل کا معاملہ ہے. اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک شیر دوڑتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہا ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے چمکتے ہیں. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے شیر رک جا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شیر حملہ کرنے سے پہلے ایک بات سن لے، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. دوستو صحابہ اپنا تعارف کیسا پیش کر، میں اللہ کا بندہ ہوں. شیر جواب میں کہتا تو بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، چلو دونوں مل کر کھا لیتے ہیں. تو بھی اللہ اللہ کرنے والوں پر میں کرم نہیں کرتا. اللہ تو ساری دنیا کر رہی ہے. اگر اللہ کے درندوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اللہ کہنے سے بات نہیں بنے گی. اگر اپنا تعارف پیش کرنا ہے تو یہ کہو کہ میں رسول اللہ کا غلام ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. ورنہ شیر بولتا بھائی تو بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، چلو بندہ بندے کو کھا لے گا. مگر شیر نے کہا یہ رسول اللہ کا غلام. آقا کا جو ہی نام آیا شیر کتے کی طرح دم ہلانے لگ گیا. دوستو یہ پہچان ہے ایمان والے کی کہ اپنی جب پہچان کرانے کی بات آئے اس رسول سے اپنے آپ کو جوڑ لے. فضلنا بعضهم على بعض، جس رسول کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. دوستو آپ قرآن کا مطالعہ کرتے جائیں. حضرت موسیٰ لوگوں سے کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین. قرآن ہے 23واں پارہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ کی جانب جانے والا ہوں. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں جانے والا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ میں جانے والا ہوں. یہ مصطفیٰ ہے، یہ نہیں کہتے کہ میں جانے والا ہوں. ام ہانی کے گھر اپنی کالی کمبل اوڑھ کر آقا لیٹ جاتے ہیں. آقا نہیں کہتے کہ میں جانے والا ہوں. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ موسیٰ تھے جو کہتے تھے میں جانے والا ہوں. اے میرے مصطفیٰ تم حبیب اللہ ہو، تم نہ کہنا میں جانے والا ہوں، میں کہوں گا میں بلانے والا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دوستو موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. مولا میرے دل کو کھول دے، مولا میرے دل کو کھول دے. یہ رسول اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، پیارے تیرے دل کو کیا ہم نے نہیں کھولا. دوستو آپ فرق محسوس کرتے چلے جائیں. میں موسیٰ کو نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام گھٹا نہیں رہا ہوں، مگر جو شان ہے سو شان ہے. کہ آقا کی شان کیا ہے، آقا کا مقام کیا ہے. دوستو آقا کا ایک مرتبہ کوئی نام لے لے، اتنا کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول ارشاد کیا فرماتے ہیں من صلی علیہ
جس نے مجھ پر ایک مرتبہ سلام درود پڑھا صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ میرے مصطفیٰ کا غلام۔ دوستو میں اپنی خدمت میں مثال رکھتا ہوں، فقیروں کی 2 قسمیں ہیں، ایک آ کر سیدھے خیرات مانگتے ہیں، خیرات دو خیرات دو خیرات دو۔ دوسرا کیا کرتا ہے؟ تھوڑا ہوشیار ہوتا ہے، اللہ تجھے سلامت رکھے، تیرے بچوں کو آباد رکھے، تیرا گھر آباد رہے، تیرے بزنس میں برکتیں ہوں، دعائیں دیتا جاتا ہے۔ اس کے کہنے سے بزنس میں اضافہ نہیں ہوتا، مگر سننے والے کا دل خوش ہوتا ہے، نکال کر 1 روپیہ اگر دینے کا پلان رکھا تھا 10 روپے دے دیا کرتا ہے۔ دوستو آقا کائنات پر درود و سلام پڑھنے کی دعائیں کرنا ہے، اللہ اپنے رحمت اپنے رسول پر رحمت نازل فرما۔ اللہ فرماتا ہے تو بولے گا تو بھی نازل کروں گا، نہیں بولے گا بھی تو نازل کروں گا۔ اے شخص، تو نے رسول کے لیے رحمت کی دعا کر کے رسول کے لیے رحمت کی دعا نہیں مانگی، اپنے خالی دامن کو بھرنے کا سامان تو نے کر لیا ہے۔ دوستو یہ ہے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ آج جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں دوستو، یہ آقا کی میلاد کی محفل ہے۔ میں یعقوب پورے کے سارے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ وہ خوش نصیب انسان ہیں جو آقا کو چاہتے ہیں، آقا سے محبت کرتے ہیں، آقا کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں، آقا کے نام کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ان نعروں کو اپنے دلوں پر اپنی زبانوں پر سجائے رکھنا۔ دوستو کوئی دنیا کی طاقت اس وقت تک مسلمان کو مٹا نہیں سکتی جب تک کہ سرکار کا نام اس کی زبان پر جاری رہے۔ ہماری اسپرٹ، ہماری روح، ہمارا جذبہ، ہماری قوت، ہماری طاقت کا نام یا رسول اللہ ہے۔ دوستو صحابہ کرام فتح یاب دنیا میں ہوتے، کوئی اور طاقت کی بلبوتے پر نہیں ہوتے، یا رسول اللہ کے نعرے پر انہیں فتح مل جایا کرتی۔ تو دوستو اس نعرے سے اپنے تعلق کو مستحکم کر لیں، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا اہتمام کرتے